قوم مسلم میں دو برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور وہ دو برائیاں کون سی ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان نشاور چیزوں کی طرف جا رہا ہے، شراب، گانجا، چرس، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر، افیم، ہیروئن، براؤن شوگر، بٹن، جس کی رسائی جہاں تک جس کی اوقات جتنی، میری قوم کا جوان نشاور چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور قوم مسلم کی نوجوان بچیاں بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، عریانیت کی طرف، بے پردگی کی طرف۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، علماء کی موجودگی میں 8-10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارے پاس لوگ آ کر اپنے جوان بیٹوں کی شکایت کرتے تھے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بیٹا رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے، بیٹا بہت جھوٹ بولنے لگ گیا ہے، بیٹا باپ سے بدتمیزی کرنے لگ گیا ہے۔ کل تک لوگ آ کر اپنے جوان بیٹوں کی شکایت کرتے تھے، لیکن اب ہم اتنی ترقی کرنے گئے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی 15، 16، 17 سال کی بچیاں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا کرتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں اس کے ساتھ دیکھو منہ اٹھا کر بھاگ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھے روزانہ خبریں آتی ہیں۔ قوم مسلم کا نوجوان صرف اللہ رسول کا نافرمان نہیں، اپنے ماں باپ کا بھی باغی ہو رہا ہے، شرابی، جواری، زانی ہو رہا ہے۔ کیا بتائیے 24 گھنٹے جو قوم اللہ رسول کی نافرمانی کرے گی، اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائے گا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری تاریخ اسی ہندوستان کی اٹھا کر دیکھ لے، ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں نے حکومت کی ہے، لیکن وہ حکمراں بھی کیسے تھے؟ 800 سال تک جو حکومت کرنے والے تھے وہ بادشاہ بن کر بیٹھتے تھے اپنی کرسی پر، وہ عدل و انصاف کرتے تھے، رعایا پروری کرتے تھے، وہ دن بھر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر ایز اے بادشاہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے تھے، اور جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو وہی بادشاہ وقت دنیا سے کٹ کٹا کر رات بھر مصلے پر بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا۔ وقت کا بادشاہ بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، مسجد کا امام بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، تراویح بھی وہی سنایا کرتا تھا۔ جب تک ایسے بادشاہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھے، اللہ نے تخت و تاج عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، اقتدار عطا کیا تھا، حکومت و طاقت عطا کی تھی۔ لیکن جب سے ان کی نسلوں میں نچنیے، گویے، شرابی، زانی، جواری پیدا ہو گئے، جب سے ایسے لوگ پیدا ہونے لگے، نتیجہ کیا ہوا؟ جنہیں اللہ نے تخت و تاج عطا کیا تھا، تخت و تاج سے اتار کر اللہ نے انہیں ٹھوکروں پر ڈال دیا ہے، اللہ نے تخت و تاج سے اٹھا کر انہیں زمین پر پھینک دیا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، ہم نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا نہیں بنایا، تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری نسلیں اس سے برا دور دیکھیں گی، ہماری نسلیں اس سے بدترین دور دیکھیں گی۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، آج کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر غزہ والوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، فلسطین والوں کو دیکھ کر ہمیں درد و تکلیف تو ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آج ہوش کے ناخن نہیں لیے اور رب کی بارگاہ میں ہم نے سچے دل سے توبہ نہ کی، تو یاد رکھنا کل وہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تمہارے خون سے ہولی کھیلی جائے گی، اور تمہاری لاشوں پر رونے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کیا، یوشع ان قریب تیری امت پر میرا عذاب آنے والا۔ یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت کے گناہ گاروں پر تیرا عذاب آئے گا نا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع، تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا، پوری امت پر۔ یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت میں 60,000 تیرے میرے نافرمان، تیرے میرے باغی، نہ تیری سنتے ہیں نہ میری سنتے، لیکن 40,000 نیک ہیں، 40,000 میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، 40,000 تیرا سجدہ کرنے والے ہیں،
40,000 میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، تیرا عذاب ان 60,000 گناہگاروں پر آئے گا نا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع، میرا عذاب تیری پوری امت پر آئے گا، پوری امت پر۔ اللہ کے نبی کانپ گئے، عرض کرتے مولا وہ 60,000 حقدار ہیں عذاب کے، وہ تیرے باغی اور غدار حقدار ہیں عذاب کے، لیکن 40,000 کا کیا قصور؟ وہ تو نیک ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تو میری باتیں بھی مانتے ہیں، پھر آخر ان پر عذاب کیوں آئے گا؟ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا یوشع 60,000 واقعی تیرے اور میرے باغی اور نافرمان ہیں، عذاب کے وہ حقدار ہیں، لیکن جو 40,000 ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جن 60,000 لوگوں کے گناہوں سے میں بیزار ہوں، یہ 40,000 ان سے گناہوں پر بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، یہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری باتیں مانتے ہیں، میرا سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان میرے نافرمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، ان کی دعوتوں میں آتے جاتے ہیں، جن کے گناہوں سے میں بیزار آ چکا ہوں، یہ ان سے گناہوں پر بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ جب عذاب آئے گا تو تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا۔ پتا چلا 40,000 کی نیکیاں بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکی، 60,000 گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے وہ 40,000 بھی پکڑے گئے، اور جب اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تو یوشع علیہ السلام کی پوری قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ آج بتائیے ہماری آبادی میں شراب پینے والے نہیں ہیں؟ نہیں ہے بتائیے؟ بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں ایک بات، میں نے تجربہ کیا ہے، جا کر دیکھا ہے، اینالائز کیا، جہاں جس علاقے میں 90% یا 99% مسلمان رہتے ہیں، ایسی آبادی میں بھی ہر چوتھے گھر میں ایک شرابی ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ہر چوتھے گھر میں ایک شرابی، جواری، ڈرگ ایڈکٹ، زانی، سود کا دھندا کرنے والا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی نسبت کا مہینہ ابھی ابھی گزرا ہے، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی بڑی مشہور۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، آ کر شکایت کرتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتا؟ کہتا میں بھی نمازی، بیوی بچے بھی نمازی۔ سنا ہے کہ نہیں یہ واقعہ؟ پورا گھر نمازیوں کا ہے، پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ غوث اعظم نے فرمایا جا کر گھر کے دروازے پر پردہ لگا دے۔ گیا دروازے پر پردہ لگایا، ہفتے 10 دن کے بعد واپس آیا، خوش تھا، تحفہ لے کر آیا تھا، ہدیہ لے کر آیا تھا۔ غوث اعظم کو ہدیہ دیا اور کہا اللہ نے بہت برکت دی۔ غوث اعظم نے برکت کی دعا کی۔ اب وہ مرید کہتا ہے کہ حضور کاروبار وہی کرتا ہوں، آمدنی بھی اتنی ہی ہے، فیملی ممبر ابھی بھی اتنے ہی ہیں، خرچہ روزانہ کا اتنا ہی ہے، پہلے یہی سب کچھ کر کے برکت نہیں ہوتی تھی، اب اتنے ہی میں برکت ہونے لگ گئی، آخر میری روزی کے برکت کا گھر کے پردے سے کیا تعلق؟ بڑی مشہور روایت سنا ہوگا، غوث اعظم نے کہا تو نمازی، تیرے بیوی بچے نمازی، اللہ تیرے گھر میں برکت اتارتا تھا، لیکن راہ چلتے بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، بے نمازیوں کی نحوست والی نگاہوں کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی تھی۔ اب تو نے دروازے پر پردہ لگا دیا، اب بے نمازیوں کی نحوست والی نظر تیرے گھر کے اندر نہیں پڑتی، اس لیے اب تیرے گھر میں برکت رہتی ہے، اٹھائی نہیں جاتی۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، اگر پورا کا پورا گھر نمازیوں کا ہو، راستہ چلتے بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو نمازی کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یہاں تو پورا کا پورا گھر بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، یہاں تو پورا کا پورا محلہ بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب سوچے بے نمازی کی نظر نمازی کے گھر پر پڑ جائے تو اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ جس آبادی میں سارے کے سارے بے نمازی رہتے ہوں گے، جس گھر میں سب کے سب بے نمازی رہتے ہوں گے، جس خاندان میں سب کے سب بے نمازی رہتے ہوں گے، وہاں اللہ کی برکت اترتی ہوگی؟ جی وہاں اللہ کی برکت اترے گی، اور صرف بے نمازی نہیں، ارے بے نمازی کی نظر گھر پر پڑ جائے تو برکت اٹھا لی جائے۔ جن محلوں میں شرابی رہتے ہیں، جن محلوں میں زانی رہتے ہیں،
جن محلوں میں ڈرگ ایڈکٹ رہتے ہیں، جن محلوں میں جواری رہتے ہیں، جن محلوں میں ماں باپ کو گالیاں دینے والے رہتے ہیں، جس آبادی میں ڈانس کرنے والے اور گانے سننے والے رہتے ہیں، اللہ وہاں اپنی برکت کا نزول فرمائے گا۔ میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں، کما کما کر ہڈیاں گھس گئی، کما کما کر کمر جھک گئی، لیکن پوری زندگی کما کر بھی اپنا گھر نہ بنا سکا۔ بیٹی کی شادی کرانی ہو تو بن چار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹی کی شادی نہیں ہو پاتی۔ بچے کو اگر کہیں باہر کمانے بھیجنا ہو تو بنا دو چار لوگوں سے بھیک مانگی اولاد کو باہر بھیجنے کی اوقات نہیں۔ کیا وجہ؟ یہ بے برکتی، یہ نحوست آخر کیوں کر؟ ہم دن رات اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا ساری نعمتیں دینے والا ہمیں کون ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 300 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اس نے عبادت کی، 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر عبادت کی۔ آپ مجھے بتائیں پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے ادھار لے کے کھایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی سے ہاتھا پائی کی ہوگی۔ جب وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو کس کے ساتھ کرے گا؟ اکیلا 300 سال عبادت کی، 300 سال عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ سلام پھیرا تو دیکھا ایک آدمی سامنے کھڑا ہے، دیکھ کر حیران، کہتا ہے اللہ کے بندے تو کون؟ یہاں کیسے؟ کیوں آیا ہے؟ تو جانتے انسانی شکل میں آنے والا وہ کون تھا؟ آنے والا کہتا ہے میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو بندے نے کہا تو میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ تو وہاں کھڑے رہ کر کیا کر رہا؟ موت کا فرشتہ تو کہیں جاتا ہے تو سیدھے روح نکال لیتا ہے، تو وہاں کھڑے رہ کر کرتا کیا ہے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میرا یہ بندہ جس حال میں چاہے گا اس حال میں اس کی روح کو نکالنا۔ سمجھے نہیں شاید آپ؟ موت کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا میرا بندہ جس حال میں چاہے گا اس حال میں روح قبض کرنا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، بتا کس حال میں تو مرنا پسند کرے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، میں نے زندگی بھر اللہ کا سجدہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤں، جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں گا تو سجدے کی حالت میں میری روح نکال لینا۔ میں نے زندگی بھر اللہ کا سجدہ کیا، چاہتا ہوں کہ موت بھی سجدے کی حالت میں آئے۔ موت کے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ سوچیں اس نمازی کی کیفیت کیا ہوگی، اس نماز میں کیا خشوع اور خضوع ہوگا، اس نماز کی کیا لذتیں ہوں گی، جہاں نمازی کو پتا چل گیا ہو کہ یہ زندگی کی آخری نماز۔ دوسری رکعت کے جیسے ہی دوسرے سجدے میں گیا، موت کے فرشتے نے روح کو نکال لیا۔ اب جانتے حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی جب آسمان سے زمین پر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو بنی اسرائیل کے اس عابد کو آج بھی آسمان پر سجدوں ہی میں پاتا ہوں۔ جس کی سجدے میں روح نکالی گئی اب بھی وہ آسمان میں سجدے ہی میں ہے، اب اس کی روح نکال لی گئی۔ اب جو اصل بات بتانا ہے سنو، اس کو حساب کتاب کے لیے لایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نے اس بندے پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب سننے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی آپ کی، اب میں 10-15 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میں نے سوچا تھا کہ 3:30 تک بولوں گا، 15 منٹ اپنی بہنوں کے لیے، لیکن اب آپ بالکل خاموش ہو گئے تو میں بس 15 منٹ میں دونوں کی باتیں کر کے مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی سنیں گے نا؟ جو سننے والے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ یہ پوری حکایت سنانے کا اصل مقصد، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ دعا کرے کہ اللہ قیامت میں
ہمارے حق میں اور ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی یہی فیصلہ فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ بندہ فوراً اکڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہوتا تو میں پہاڑ پہ کیوں جاتا، دن رات تیری عبادت کیوں کرتا، دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہوتا تو میں بھی دکانداری کرتا، میں بھی مال و دولت کماتا، میں بھی شادی بیاہ کرتا، میں بھی کھاتا پیتا مزے کی زندگی گزارتا، عام انسانوں والی زندگی جیتا اور تیری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جاتا۔ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، مجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے، جو میں نے شب بیداریاں کیے اس کا بدلہ، جو تیرے خوف میں رویا ہوں اس کا بدلہ، جو تیرے سجدے کیے اس کا بدلہ، جو تیرا ذکر کیا اس کا بدلہ۔ اے اللہ مجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے۔ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ اچھا اگر تجھے اپنی عبادت کا صلہ چاہیے تو اب تیرا حساب لینا ہوگا۔ فرشتوں اس کو میزان پر لے چلو۔ پہلے بے حساب کتاب جنت میں جا رہا تھا، رب نے فرمایا اب تیرا حساب لیا جائے گا۔ اب اس کو میزان پر لایا گیا، جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے اس ترازو کے قریب اس کو لایا گیا۔ اس کی 300 سال کی عبادت کو پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ واقعی بہت عبادت تھی، 300 سال کی عبادت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اب میں نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں جو میری سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ایک آنکھ کو نکال کر دوسرے پلڑے پر رکھو۔ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں کہ 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی تو نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اب اس کی ایک آنکھ کو نکالا جاتا ہے، دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی نعمت کو رکھا گیا 300 سال کی عبادت دری کی دری رہ جاتی ہے، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تجھے تیری عبادت کا صلہ چاہیے، ارے 300 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا بھی تو ابھی حق ادا نہ کر سکا، ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو تیرے کان باقی ہے، ابھی تو تیری زبان باقی ہے، ابھی تو تیرے ہاتھ پاؤں باقی ہے، اب تیرا حساب لیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ خوف خدا میں کانپ گیا، رو رو کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری شان کریمی پر بھروسہ ہے، تجھے تیری شان رحیمی پر بھروسہ ہے۔ اے اللہ تو ستار ہے معاف کر دے، تو غفار ہے معاف کر دے، تو کریم ہے معاف کر دے۔ اب جب گڑگڑانے لگا اور آنسو بہانے لگا تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں پتہ چلا 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اگر کوئی بندہ دنیا سے کٹ کٹا کر اللہ کی عبادت کرے ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہی ساری نعمتیں رب نے ہم کو بھی تو عطا کی ہیں۔ اس بنی اسرائیل کی آبش سے زیادہ نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اسے قرآن نہیں ملا تھا، اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا ہے۔ اسے ماہ رمضان نہیں ملا تھا، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان بھی عطا کیا ہے۔ اسے شب برات نہیں دی گئی تھی، اللہ نے ہمیں شب برات بھی عطا کیا ہے۔ اسے محمد جیسا نبی نہیں دیا گیا تھا، اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا ہے۔ اسے اسلام جیسا دین نہیں دیا گیا تھا، اللہ نے اسلام جیسا پسندیدہ دین عطا کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے آبش سے کئی گنا زیادہ نعمتیں میرے کریم نے ہمیں عطا کی ہے۔ وہ 300 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں، اپنی ماں کو گالی دینے والوں، اپنے بوڑھے باپ کو جھڑکی دینے والوں، مسجد کے امام کی غیبت اور چغلی کرنے والوں، تاش کے پتے پھینکنے والوں، شراب کے پیالے چٹکانے والوں، جوا کھیلنے والوں، رات بھر پب جی کھیلنے والوں، آئی پی ایل اور ورلڈ کپ کے چکر میں نمازیں قضا کرنے والوں، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو دیکھنے والوں، دوست کی شادی میں ڈی جے لگا کر ٹھمکنے والوں اور تھرکنے والوں، اللہ تم سے قیامت میں جب نعمتوں کا حساب لے گا تو کیا بتاؤ تم حساب دے سکو گے؟ میرے نبی نے فرمایا تم جو پانی استعمال کرتے ہو پانی، اللہ قیامت میں پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا۔ یہ جو پیتے ہو، نہاتے ہو، کپڑے دھوتے ہو، گھر صاف کرتے ہو، برتن دھوئے جاتے ہیں، اپنی بائک 4 ویلر 2 ویلر صاف کرتے ہو، یہ جتنا پانی استعمال کرتے ہو زندگی بھر
رسول اللہ نے فرمایا ایک ایک قطرے پانی کا حساب لیا جائے گا. ارے جب قیامت میں پانی کا حساب لیا جائے گا تو کیا ہماری جوانی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا ہماری 50 60 70 سالہ زندگانی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا اس کو کوئی گن سکتا ہے، گن کے بتا سکتا ہے؟ آپ جانتے کورونا کال میں بمبئی کا ایک امیر آدمی طبیعت بہت خراب ہوئی، اسپتال میں لے جا کر بھرتی کر دیا گیا، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، بریدنگ پرابلم ہوا، پہلے آئی سی یو میں، آئی سی یو کے بعد وینٹیلیٹر پر، 20-22 دن وینٹیلیٹر پر تھا، آکسیجن بھی لگا تھا، دل بھی دھڑکایا جا رہا تھا مشین سے. 20-22 دن کے بعد اللہ نے فضل و کرم فرمایا، طبیعت بحال ہو گئی، سانس لینے لگا، دل دھڑکنے لگا، اسے دوبارہ وینٹیلیٹر سے اتار کر لایا گیا آئی سی یو میں. پھر کچھ دنوں کے بعد ڈسچارج ہوا، ایک مہینے 10 دن تقریباً اسپتال میں تھا. اسپتال کا بل لا کر دیا گیا 21 لاکھ کا. جب 21 لاکھ کا بل دیکھا تو اس امیر آدمی کی آنکھ میں آنسو. جوان بیٹوں نے کہا ابا بل دیکھ کے رو رہے ہو، آپ کی جان بچ گئی، کیا اس سے زیادہ قیمت ہے بل کی؟ ارے یہ تو 21 لاکھ ہے، 2-4 کروڑ بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، ہمارے لیے پیسہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ اہمیت رکھتے ہیں. ہم نے تو اسپتال کو کہہ دیا تھا جتنا بھی لگے چلے گا، والد کو ہمارے کچھ نہیں ہونا چاہیے. ابا بل کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ آپ اس کا ٹینشن مت لو، اس کے بھرنے کی ذمہ داری ہماری. تو جانتے ہو بوڑھا باپ کیا کہتا ہے؟ بوڑھا باپ کہتا ہے میں بل کے اماؤنٹ کو دیکھ کر نہیں روتا، بلکہ بل کو دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، اسپتال والوں نے آکسیجن ماسک لگا کر سلنڈر کے ذریعے 1 مہینے میری سانس کو چلایا ہے، وینٹیلیٹر پر لٹا کر 15-20 دن تک میرے دل کو دھڑکایا ہے. تو 1 مہینہ انہوں نے دل دھڑکایا، سانسیں چلائی، تو 21 لاکھ کا بل بنا کر دے دیا. جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی بار دل دھڑکا ہے، نہ جانے کتنی سانسیں لی ہیں، اور میرے کریم نے اب تک کوئی بل بھی نہیں دیا. اسپتال والے آئی سی یو میں لٹا دے تو پیسے لیں، آکسیجن لگا دے تو پیسے لیں، وینٹیلیٹر پر لٹا کر دل دھڑکائیں تو پیسے لیں. آپ بتائیے ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک کتنی سانسیں لے چکے ہیں. ارے ایک بوٹل کسی کو بلڈ چڑھانا ہو، ایک بوٹل کسی کو بلڈ چڑھانا ہو، آپ دیکھیں کتنے کا ملتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ پوری باڈی کے اندر جو بلڈ چل رہا ہے، کیا اللہ نے اس کے عوض کوئی پیسے لیے ہیں؟ رسوئی گیس ختم ہو جائے، سلنڈر ختم ہو جائے تو اس کو ہر مہینے بھروانا پڑتا ہے. بنا اس سلنڈر کے آپ کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی سانسیں کیسے چل رہی ہیں؟ آپ سو جاتے ہو سانس بند ہو جاتی کہ چلتی رہتی ہے؟ جی آپ تو سو گئے، چلانے والا کون ہے؟ آپ تو سو رہے، دل کو دھڑکانے والا کون ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، رات ہر سونے والے کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی. اگر رات سلانے کے بعد صبح اٹھنے کا پھر موقع رب نے دے دیا تو اپنے رب کا شکر ادا کرو. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی گھر سے نکلتے ہو روزی روٹی کے لیے. اللہ تمہیں 4 پیسے دیتا ہے، اللہ تمہیں روزی روٹی دیتا ہے. ارے نافرمانی کرتے ہو پھر بھی رزاق تمہیں رزق عطا کرتا ہے. دن بھر کے تھکے ماندے آتے ہو، گالیاں دے کر آتے ہو، جھوٹ بول کر آتے ہو، غیبت کر کے آتے ہو، پھر بھی گھر کے دسترخوان پر بیٹھتے ہو. اللہ کتنی نعمتیں کھانے کے لیے دے دیتا ہے. ذرا سوچو کہ ہم دن رات اپنے رب کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں اور میرا کریم پھر بھی ہمیں نعمت پر نعمت عطا کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی روٹی کے ٹکڑے کو میرے نبی نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے آقا نے اٹھا کر صاف کیا اور صاف کر کے کہا عائشہ یہ اللہ کی نعمت ہے. عائشہ جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اللہ ان سے نعمت کو چھین لیتا ہے.
اور جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے. یہ بتائیے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، قدر کر رہے ہو کہ ناقدری کر رہے ہو؟ زبان اللہ کی نعمت ہے، قدر کر رہے ہو کہ ناقدری کر رہے ہو؟ نگاہ اللہ کی نعمت ہے، قدر کر رہے ہو کہ ناقدری کر رہے ہو؟ ارے دلی کے اسپتال میں جا کر دیکھو، دلی میں ایک اسپتال ہے جو اسپائنل کارڈ کا ریڑھ کی ہڈی کا جہاں علاج ہوتا ہے، وارڈ میں جا کر دیکھو آپ کو 18 سال 25 سال 35 سال 42 سال کے لوگ بستروں پر لیٹے مل جائیں گے. پورا وارڈ بھرا ہوا ہے، چہرہ خوبصورت ہے، ہاتھ پیر بالکل فٹ ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ کر واش روم جا نہیں سکتے، اٹھ کر چند قدم چل نہیں سکتے. سوال پوچھو کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ان کی اسپائنل کارڈ کی ایک نس سوکھ گئی ہے، ایک نس ڈیمیج ہو گئی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کیڑا جراثیم لگ گئے ہیں، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو چکی ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسپائنل کارڈ کے ساتھ جو رگیں رکھی ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو رگیں رکھی ہیں، اگر کوئی سوکھ جائے ٹوٹ جائے انسان چلنے پھرنے کا محتاج ہو جاتا ہے. ہم تو دوست کی شادی میں ڈی جے لگا کر ناچتے بھی ہیں، پھر بھی اللہ جسم کی طاقت کو چھینتا نہیں ہے. ہم تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کھانے کے لیے رزق عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے. اے مسلمانوں، نافرمانی اور بغاوت کے باوجود اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. جس دن رجوع کر لو گے، پلٹ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان جس دن توبہ کرے گا اور رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے پلٹے گا، اللہ کے گھر سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اپنے دین سے محبت کرنا شروع کر دے گا، طبیعت کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر شریعت کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا. اسی دن اللہ ہندوستان کے مسلمان کو پھر وہی عزت عطا کرے گا جو عزت سلطان الہند غریب نواز کو میرے کریم نے عطا فرمایا تھا. تم پلٹو تو صحیح، تم رجوع کرو تو صحیح. اب دو باتیں آخر میں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ہماری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی، اور یہ باتیں سب کے لیے فائدے مند. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں 6-7 سال کا بچہ تھا،